یؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اور میں تجھے ہدایت پہ رکھوں گا، میں تجھے ہدایت یافتہ میں سے بناؤں گا۔ تو بردرز اینڈ سسٹرز، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم چینج ہونا چاہتے ہیں، لیکن شیطان نے ہمارے آگے اتنے سٹمبلنگ بلاکس رکھے ہوئے کہ اللہ از ناٹ دیئر فار یو، اللہ نے تجھے فورسیک کر دیا، اللہ از ناٹ لسننگ ٹو یو۔ پکارا ہی کب ہے؟ پکار کے تو دیکھو، اللہ کے ساتھ بات تو کر کے دیکھو، تھوڑی سی انرجی چاہیے، لیکن وہ انرجی بھی نہیں آتی، کیونکہ اگین پہچانو اپنے دشمن کو۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا انہم لکم عدو مبین، عدو مبین ہے، بدترین دشمن ہے، بدترین دشمن ہے۔ پہچانو اسے، اور اللہ کو بھی پہچانو، بہت ضروری ہے یہ۔ تو کتنی موٹیویشن ہے ہمارے لیے، ہم چینج ہونا چاہتے ہیں، تو لیٹس اسٹارٹ، لیٹس بگن۔ میں ان نوجوانوں کو کہتا ہوں، آپ کے پاس پورن کی کلیکشن ہے، ڈیلیٹ کر دیں پورن کی کلیکشن کو۔ ٹوڈے از دا ڈے۔ آج یہ سن کے ارادہ کریں کہ نہ میں دیکھوں گا، نہ میں گیدر کروں گا، نہ میں کلیکٹ کروں گا، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کالڈ بائی دا نیم آف سپلائر، اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کالڈ بائی سم ون جو کہ دوسروں کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتا تھا، جو دوسروں کو یہ فلتھ ریکمینڈ کرتا ہے۔ آج ارادہ کریں، ڈیلیٹ کر دیں۔ دس از دا فرسٹ اسٹیپ۔ ایک اسٹیپ لے کر دکھائیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے آئی ایم لیونگ اٹ۔ کسی غلط کام میں، غلط چیز میں ملوث ہیں، بردرز اینڈ سسٹرز، غلط ریلیشن میں ملوث ہیں، ہمیں کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں۔ ایک سسٹر کا کاؤنسلنگ کیس آیا، پھر ایک بردر کا کاؤنسلنگ کیس آیا۔ موسٹ آف دا پیپل ہو گیٹ ان ٹو پورن، دے گیٹ تھرو دیئر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، ان موسٹ کیسز بوائے فرینڈ، obviously لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں۔ their boyfriends ask them to see, force them to see, because وہ بھی فل اس میں ڈیزائر میں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے مرد اور عورت میں جب بات ہوگی تو تیسرا شیطان ہے، تو اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ لڑکے اور لڑکی میں جب بات ہوگی تو ایک ٹائم آئے گا کہ بات یہاں پہ جائے گی۔ that's how man is۔ جو مرد ہے، جو لڑکا ہے، اس کے ہارمونز اس قسم کے ہیں کہ اس نے اس طرف آنا ہی آنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم بیسک سائیکالوجی کا انکار کر دیں گے، ہم بیسک سائنس کا انکار کر دیں گے، تو وہ لوگ لاتے ہیں جن سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی اس طرف لے آتے ہیں، پکچرز کی طرف لے آتے ہیں۔ کتنے ہی کاؤنسلنگ کیسز نے یہ اکنالج کیا کہ مائی بوائے فرینڈ براٹ می ٹو دس۔ سوچیں، ارادہ کریں کہ نہیں کرنا، میں نے چھوڑنا ہے، میں نے یہ کام نہ میں نے خود دیکھنا ہے، نہ میں نے کسی کو دکھانا ہے، میں نے کوئی گندی بات نہیں کرنی ہے اب اپوزٹ جینڈر کے ساتھ، جس کے ساتھ میرا ریلیشن چل رہا ہے۔ میں نے کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو۔ میں نے اگر کسی کے ساتھ ریلیشن ہے تو میں نے نکاح کی نیت کرنی ہے، اور میں نے نکاح کی کوشش کرنی ہے، لیکن میں نے حرام چھوڑنا ہے۔ آئی ایم ٹائرڈ آف حرام۔ ٹوڈے از دا ڈے، میک دس، یہ ارادہ کریں، چینج ہونے کا ارادہ کریں، کٹ آف کر دیں، کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا مائی ہارٹ از ایٹ پیس نوئنگ that which was written for me will reach me, and that which is not written for me will never reach me, even if the whole world gathers to help me۔ اگر کسی کی شادی آپ کے ساتھ لکھی ہے، ہو کر رہے گی، وہ بندہ ایسے طریقے سے آپ کو ریچ کرے گا کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کی مدد کہاں سے آ رہی، لیکن اللہ کی مدد پکڑ کے تو دیکھیں۔ بٹ اگر آپ صرف اپنی کارنل ڈیزائرز کو لے کے لگے ہوئے اگلے کے ساتھ اور استعمال کر رہے ہیں اگلے کا، then remember کہ کہیں آپ کا دل اتنا سخت نہ ہو جائے کہ آپ اللہ سے اتنے دور ہو جائیں کہ آپ کا اللہ کو پکارنے کو بھی دل نہ کرے، اور یہ بہت بڑی پنشمنٹ ہے۔ اللہ says وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اسے اس کا آپ بھلا دیا؟ یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ گناہگار ہیں۔ They don't want to change۔ یہ اللہ کو بھلا دیا انہوں نے، تو اللہ نے ان کو ان کا آپ بھلا دیا۔ کیا مطلب ہے اس سے؟ اپنا آپ بھلانے سے کیا مطلب ہے کہ اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ کتنی ایموشنل آیا۔ اس لیے آج ارادہ کریں، حرام ریلیشن میں، حرام ریلیشن کے بارے میں اس کو اینڈ کرنے کا ارادہ کریں۔ کچھ غلط پیجز کو سنبھالا ہوا ہے، سیکشل کنٹینٹ شیئر کر رہے ہیں میمز کے تھرو، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، کچھ چند ایک لائکس گین کرنے کے لیے۔ پیج کو کلوز ڈاؤن کریں، یا کلوز ڈاؤن نہیں کر سکتے، بہت بڑا سٹیپ ہے، پروڈکٹیو چیزیں، اچھی میمز بھی تو ہوتی ہیں،
ایسی چیزیں بھی تو ہوتی ہیں جس میں آپ اسلام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, گڈنس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, گڈنس کو پروموٹ کرتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے آپ. ولاگز بناتے ہیں, فضول قسم کے ولاگز بناتے ہیں, نان محرمز کے ساتھ بناتے ہیں, ہینڈ شیک کر رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, سب کو خراب بھی کر رہے ہیں. باقی جو بچہ آپ کے ولاگز دیکھتا ہے وہ انسپائر ہوتا ہے غلط چیز کرنے کے لیے. اللہ سے توبہ کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, اللہ سنے گا. نہ بند کریں ولاگز, اچھے ولاگز بنانا شروع کر دیں, بٹ چینج فار دا بیٹرمنٹ. جس بھی غلط چیز میں ملوث ہے اس کو چینج کریں. دس از دا ڈے. ارادہ تو کریں نا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہاؤ ٹو چینج. اللہ سیز اباؤٹ اصحاب کہف ان سورہ کہف, اللہ سیز انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم. ان الفاظ میں غور کریں. ٹرولی they were youth. انہم فتیۃ آمنوا بربہم, who believed in their Lord. وزدناہم ہدی, and we increased them in guidance. سب سے پہلا سٹیپ ہے believe in your Lord. believe تو کرو نا. ایمان تو لے کر آؤ کہ وہ معاف کرے گا. رابطہ تو کرو, بات تو کرو. آپ کو کیا ڈر ہے آپ کے پیسے چلے جائیں گے؟ آپ کو کیا ڈر ہے آپ کی فالوئنگ چلی جائے گی؟ ریسنٹلی ایک بچے نے میری ایک ویڈیو دیکھ کے مجھے میسج کیا کہ سر آپ کی ویڈیو دیکھ کے میں نے میمز بنانا چھوڑ دی ہیں جیسی میں پہلی بناتا تھا, اور اب میں اسلامک پوسٹ شیئر کرتا ہوں. میں نے کہا چلو بہت اچھی بات ہے. بٹ دین آفٹر سم ڈیز ہی میسج می کہ سر آئی لاسٹ 60 فالوورز. اس کے لیے 60 ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی, ظاہر ہے اس نے نیا پیج شروع کیا تھا. He said I lost 60 followers. I said you lost 60 followers but you have gained 60 lakh angels or even more. آپ کی فالوئنگ 60 لاکھ اینجلز میں بڑھ گئی ہوگی. سوچیں آسمانوں میں جو اینجلز بیٹھے ہیں آپ کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے کہ دس ینگ مین اس ایج میں اس نے اتنا بڑا کام کیا, فضول کام کو چھوڑا ہے. تو یو وانٹ فالوئنگ آن دس ارتھ, دین گو آن. کیا ملے گا آپ کو؟ یہی لوگ آپ کے ایک دن خلاف ہو جائیں گے, یہی لوگ ایک دن آپ کے بارے میں باتیں کریں گے. جب آپ مر جائیں گے آپ کے بارے میں کیا بات کریں گے, کیسے یاد رکھیں گے؟ ایز اے مسخرہ, دیٹس اٹ. اور کیا بات کریں گے آپ کے بارے میں؟ امیجن کہ جب آپ مریں تو لوگ آپ کو اچھے سے یاد کریں کہ یار اس کی وجہ سے میری زندگی چینج ہوئی تھی, اس کی وجہ سے مجھے یہ بات پتہ لگی تھی, اس کی وجہ سے میں نے اپنی لائف کو چینج کیا تھا. Forget about following on this earth and Allah will give you even following on this earth. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, گارنٹی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑیں اور اللہ اس کا متبادل اس سے بہتر نہ دے. جنید جمشید شہید رحمہ اللہ, he left a life which was so promising in the worldly sense, which was a life full of fans, which was a life full of money, glamour, girls, cars, you name it, and fame above all. کیا ہوا؟ وہ چھوڑ کے سب ختم ہو گیا, پیسہ چلا گیا ان کے. کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی کہ از اللہ پلیزڈ ود می, کیسے مجھے پتہ لے گا اللہ میرے سے پلیزڈ ہے؟ اور وہ لوگ بڑی مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو آپ نے بات کی نا کہ صلوات کی جو تفسیر بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گائیڈنس اور توفیق, یہ دو چیزیں. تو آئی تھنک کہ اگر مشکلات کے باوجود الحمدللہ آپ نیک اعمال کر رہے ہیں اور نیکی میں بڑھ رہے ہیں تو اٹس اے بگ سائن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از پلیز ود یو. سو ذیشان نے جو آیت شیئر کی اس سے پچھلی ہی آیا ہے جو میں بہت زیادہ انٹرنلائز بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور ان ایوری فیز آف لائف الحمدللہ دس ہیز ہیلپ می. وہ ہے ورس 152, فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لی وَلا تَکْفُرُون, کہ مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں اور دیکھو میری ناشکری نہ کرو. نیور بی اینڈ تھینک می, میرا شکر کرو اور میری شکری جو ہے وہ ناشکری نہ کرو. اس میں سب سے پہلا اسپیکٹ ہے ریممبرنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اس میں ماشاءاللہ اتنی خوبصورت احادیث ہے, میں دو کوٹ کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے سامنے. ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ سیز آئی ایم جسٹ ایز مائی سلیو تھنکس آئی ایم. ایک تو یہ حدیث اگر ہم انٹرنلائز کر لینا تو اللہ کا لو بھی بلڈ ہوگا کہ دیکھیں دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ جو ہمیں آفر کر رہا ہے کہ تم مجھے تھوڑا سا بھی یاد کرو گے, دیکھو میں تمہیں اس سے ایکسپونینشیل لیول پہ یاد رکھوں گا. اور اس پہ علماء کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بات منوانی ہے ان ڈیفیکلٹ ٹائمز تو آپ فراوانی میں بہت یاد رکھیں اللہ, آپ فراوانی میں بہت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دوسری بڑی زبردست حدیث یہاں پہ
کہ ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ when Allah loves a servant he calls Jibril and he says verily I love this person so you should love him. تو جبرائیل ان سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ اعلان باقی آسمانوں پہ ہوتا ہے، تو سو آن اینڈ سو فورتھ. یعنی آپ دیکھیں کہ سب سے جو ہولی کریچرز ہیں، یعنی اینجلس کو ہم بڑا وہ ہولی کریچر ظاہر ہے، ایک تصور ہے، وہ اگر انسان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور وہ محبت کر رہے ہیں انسان سے، تو آئی تھنک کہ اس انسان کو بڑا اس پہ خوش ہونا چاہیے. اور دوسرا جو اسپیکٹ اس میں ہے اس آیت میں، وہ شکر گزاری اور ناشکری کے حوالے سے، گریٹیٹیوڈ اینڈ انگریٹیٹیوڈ. دیکھیں احمد بھائی، آپ نے کل ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل سے ٹرانسفر آف لیڈرشپ ہوئی اور ان کی کچھ مسٹیکس تھیں جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا. اس میں آپ نے ہی مینشن کیا تھا کہ بہت بڑی مسٹیک تھی ناشکری. یعنی ایک تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کہ جی منو سلوا ہمیں پسند نہیں، ہمیں تو یہ جو ہے وہ فوڈس چاہیے. پھر یہ کہ اللہ نے نبی بھیج دیا، آزادی دے دی آپ کو فرعون سے، اس کے بعد اللہ نے شریعت بھیج دی، ہر چیز تو آپ کو بھیج دی، لیکن یہ کہ ناشکری. تو آئی تھنک کہ ناشکری از اے کرائم، اور دس از سو ان نیچرل بیکاز ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. آج آ کے سب کو پتہ ہے، اور کہاں کہاں وہ ہمیں بچا رہا ہوتا ہے، کس طرح سے ہمارے افیئرز مینیج کر رہا ہوتا ہے. یہ تو کبھی ہم سوچنے بیٹھ جائیں تو آئی تھنک کہ ہمیں رونا آ جائے. میں آڈینس کو بھی کہوں گا کہ گریٹیٹیوڈ جرنل یہ ایک بڑی زبردست عادت ہے، بلکہ اس میں ریسرچز موجود ہیں کہ جو لوگ گریٹیٹیوڈ جرنل فیل کرتے ہیں، بناتے ہیں، یعنی 5 تھنگس فار وچ یو آر گریٹفل، تو وہ زیادہ خوش ہیں سائنٹیفکلی اسپیکنگ. ان میں آپٹیمزم ہے، ان میں ڈٹرمینیشن ہے، ان میں جو ہے ول پاور زیادہ ہوتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کافی ریسرچز جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی، بلکہ اس کے فزیولوجیکل افیکٹس بھی ہیں اکارڈنگ ٹو سائنس. شکر گزاری کے الفا ویوز جو ہے وہ اسٹڈی کی گئی، ہارٹ بیٹ کا تعلق جو ہے وہ برین کی کچھ ویوز کے ساتھ دیکھا گیا، تو بڑا ردم ایک نظر آیا. تو ماشاءاللہ دیکھیں جو بھی احکامات دین اسلام کے ہیں دے آر ایبسلیوٹلی سائنٹفک. سو دیکھیں مائی پوائنٹ از کہ الحمدللہ وی شوڈ بی ویری تھینکفل ٹو اللہ کہ ہمیں ایک بنا بنایا سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا، وہ پرنسپلز دے دیے جن پہ عمل کر کے ہم ایک بہترین اور سیلف فلفلمنٹ والی زندگی الحمدللہ جو ہے گزار سکتے. اچھا، ویسے تو سورہ بقرہ کا ایک جو ہے نا وہ موضوع چل رہا ہے، لیکن بالکل اگر ہم مائکرو فوکس ہو کے کوئی ایک آیت دیکھیں جو مجھے پرسنلی کافی پروفاؤنڈ لگتی ہے. اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک رول بتایا. سورہ فاتحہ میں ہم نے کل دیکھا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو استعانت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں یہاں پہ ایک اصول بتا دیا، ایک آپ سمجھیں طریقہ بتا دیا کہ ہم اپنی پرسنل لائف میں استعانت کیسے لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے اہل ایمان جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا وہ اللہ سے مدد طلب کریں 2 چیزوں سے، صبر سے اور صلاح سے. تو یہ 2 جو چیزیں ہیں صبر اور صلاح بہت بڑے ٹاپکس ہیں، لیکن میرے خیال سے ان کو اگر ہم سمجھیں اور ان کو انٹرنلائز کریں تو استعانت جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے لی جا سکتی ہے. تو صبر کیا ہے؟ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اردو میں صبر کو سمجھا جاتا ہے کسی مصیبت پہ صرف صبر کرنا، لیکن اگر ہم دین کی روح سے دیکھیں تو صبر کو اسکالرز نے جو ہے وہ 3 ٹیئرز میں ایکسپلین کیا ہے، یا 3 اس کی جو ہے اس کے اینگلز ہیں دیکھنے کے. سب سے پہلا اینگل انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر کرنا، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو بجا لانا در حقیقت صبر ہے، اور قرآنی آیات اس پہ دلالت کرتی ہیں کافی ساری. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، یعنی کہ اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. اور پھر اسی طرح مصیبت اگر کوئی آتی ہے، اور یقیناً ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر بھی صبر کرنا، صبر علی مصیبہ، یہ تینوں ڈائمینشنز ہیں صبر کی. اور اگر ہم قرآن مجید کی روح سے ہی دیکھیں کہ صبر یہ دل کی ایک ایسی عبادت ہے جس کا ریوارڈ جو ہے وہ رمضان سے بہت ملتا جلتا ہے. رمضان کا کیا ریوارڈ ہے؟ حدیث قدسی میں کیا آیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، جس کی محدثین نے شرح کیا کی ہے کہ اس کا مطلب ہے ان لمیٹڈ ریوارڈ. تو اگر آپ صبر کا کنیکشن رمضان کے ساتھ دیکھیں تو وہ بہت گہرا ہے، کیونکہ رمضان بھی صبر کا ہی نام ہے، اور صبر کے ریوارڈ کو ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ زمر میں کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا جو اجر ہے وہ بھی بغیر حساب کے ہو. تو یہ بڑے کی پرنسپلز ہیں صبر. اور اسی طرح نماز تو خود ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن صبر اور صلاح کو اگر ہم پکڑ لیں تو انشاءاللہ یہ از اے مینیفیسٹیشن آف استعانت. اچھا، اس میں نا شان بھائی جیسے آپ صبر کی بات کر رہے تھے تو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ سمجھنے والا کہ جو ریوارڈ ہے نا وہ
مشکل کے آنے کی وجہ سے نہیں ہے. یعنی کسی بندے کو صرف اس لیے ریوارڈ نہیں ملتا کہ اس پر مشکل آئی ہے، بلکہ ریوارڈ ہے پیشنس کی بنیاد پر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک ہمارے یہاں بڑا مشکل، یہ ہمارے یہاں بڑی یہ عام سی بات ہے کہ جی مسلمان پہ مومن پہ اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے. ریوارڈ تب ملتا ہے جب وہ صبر کرتا ہے. شرط یہ کنڈیشن یہ معلق ہے حکم اس کے ساتھ. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ خاص طور پہ صبر کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صبر کی جو لوگ اہل صبر ہے ان کی جو خاص بات بتائی ہے وہ یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ مطلب یہ آیت اللہ کی کمپیشن اور اللہ کی محبت بیان کر رہی ہے. صلوات جو ہے اٹس اے پلورل، اور صلوات علماء کہتے ہیں من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. یعنی یہاں پہ اللہ نے اپنا خاص طور پہ ذکر کیا، اور اہل بلاغہ اور علماء جو لغت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کا لطف، اللہ کی نرمی اور اللہ کی محبت جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے. صلوات الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دنوں میں یوتھ کو سیرہ کلاس دے رہا تھا تو کلاس میں اچانک ایک ڈسکشن شروع ہوئی، اور وہ یوتھ نے انیشیٹ کی. ڈسکشن اس بات پر تھی کہ آج کے دور میں اسلام پر اس طرح سے عمل کرنا جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ بہت مشکل ہے یوتھ کے لیے. آئی ٹوٹلی ایگریڈ ود دس پوائنٹ، کیونکہ ہم بھی اسی فیز سے گزرے ہیں ہم سارے، اور دیکھنے میں یہ آیا کہ جب انسان اسلام میں انٹر ہوتا ہے، جب کوئی بھی اسلام پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اپوزیشن کہاں سے آتی ہے؟ فیملی سے آتی ہے. تو ڈسکشن شروع ہوئی، ڈسکشن آگے بڑھتی گئی، ڈسکشن یونیورسٹیز تک گئی. یونیورسٹیز میں آج کل پریکٹسنگ لوگوں کو ٹیررسٹ سمجھا جاتا ہے، اور انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یا انہیں ڈیگریڈنگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ان سے بہت سے سوالات ہوتے ہیں، ان پہ طنز و مزاح بھی ہوتا ہے، انہیں آئسولیٹ بھی کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور ڈسکشن پھر یہاں پر بھی گئی کہ فیملی کی طرف سے بھی اپوزیشن آتی ہے، اسپیشلی جو سسٹرز ہیں. جب وہ ظاہر ہے پردہ کرنا شروع کرتی ہیں، ایک ایسی لائف گزارنا شروع کرتی ہیں جو لائف کبھی نہیں ان کے گھر والوں نے دیکھی تھی، نہ اس کو اتنا انڈورس کیا تھا کبھی، تو کچھ انسیکیورٹیز بلڈ اپ ہو جاتی ہیں گھر والوں کے مائنڈ میں بھی. تو یہ جو ریمائنڈر میں آج دینے لگا ہوں انشاءاللہ، یہ ان نوجوانوں سے ہے، اس یوتھ سے ہے جو دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سوسائٹی کی طرف سے، فیملی کی طرف سے بہت سی اپوزیشن ان کو آ رہی ہے. دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ سب کو قرآن کی ایک آیت سنانا چاہوں گا. دس از فرام سورہ فصلت چیپٹر 41 ورس نمبر 30. لیٹ می ریسائٹ اٹ فار یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے ریکگنائز کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، جنہوں نے ٹروتھ کو ریکگنائز کیا، اور ٹروتھ کو ریکگنائز کرنے کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دین کا علم دیتے ہیں. تو پہلی خوشخبری آپ سب کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی سمجھ دے دی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسروں سے زیادہ فضیلت دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی سمجھ دی. اللہ نے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیا جن کے تھرو آپ دین کی طرف آئے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس احسان کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیے. پہلی بات. دوسری بات، اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اس پر استقامت دکھائی. واٹ از مینٹ بائی استقامہ؟ دیکھیے، استقامہ کا مطلب ہے اسٹیڈ فاسٹنس. وہ اس پر جمے رہے، ہلے نہیں. شروع میں مشکلات آئیں گی، بالکل آئیں گی. بہت سی مشکلات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، بہت سے لوگوں پر آئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت دکھائی. ان کی استقامت کا کیا کہنا کہ ان کے چچا انہیں کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، کیا تم اس مشن سے بیک نہیں ہوگے؟ تو انہوں نے کہا کہ even if they place the sun on my right hand and the moon on my left hand, I will not give up my mission, even though if I am destroyed in it or I fulfill my mission. یہ تھی استقامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تھا ان کا فوکس. اور پھر دیکھیے اینڈ میں کامیابی کس کو ملی. سیرہ ہمیں یہی تو سکھاتی ہے کہ شروع میں بالکل تمہیں آئسولیٹ کریں گے لوگ، بالکل تمہارے اپنے تمہیں بوائیکاٹ کریں گے، بالکل تمہارے اپنے تمہیں اپوز کریں گے، کیونکہ تم اسٹرینجر ہو. تم ایک ایسے راستے پر چل پڑے ہو جو کہ راستہ انبیاء کا تھا، جو کہ راستہ ان لوگ کا تھا جنہیں واقعی سوسائٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اس لیے
ریڈی رہو ان مشکلات کے لیے، اور سب سے پہلے مشکلات فیملی کی طرف سے آئیں۔ آج کتنے پریکٹسنگ بردرز اینڈ سسٹرز، اسپیشلی سسٹرز، جو نقاب شروع کرتی ہیں، حجاب شروع کرتی ہیں، عبایا شروع کرتی ہیں، ماڈسٹ کلوتھنگ کی طرف آتی ہیں، انہیں کتنے زیادہ تانے سننے پڑتے ہیں فیملی والوں کی طرف سے، انہیں کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں دوستوں سے، کزن سے، فیملی والوں سے، ان کو طرح طرح کے جوکس کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، یہ مشکلات انبیاء پر بھی آئیں، یہ مشکلات ہر اس شخص پہ آئیں جو حق کے راستے پر نکلا، جو حق کے راستے پر چلا۔ آپ لوگ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی استقامت دکھائے گا تو پھر اس کا کیا ریوارڈ ہے؟ اینجلز ول ڈسینڈ اپون ہم، اس کی مدد کے لیے فرشتے آئیں گے، فرشتے اس کو بیک اپ کریں گے، فرشتے اس کو انکریج کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے تھرو اسے بیک اپ کروائیں گے، اور فرشتے اسے کیا کہیں گے کہ مت ڈرو اور مت خوف کھاؤ، مت ریگریٹ کرو کسی قسم کا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے وہ گارڈن رکھا ہے، گارڈن آف ڈیلائٹ، دیٹ از دا پیراڈائز، یہ تمہارا ریوارڈ ہے، تو خوش ہو جائیے۔ ڈو یو نو ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انکل، ان کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی اگر آج کوئی ہیں تو وہ نوجوانوں تم ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جس وجہ سے نبیوں کو ستایا جاتا تھا اسی وجہ سے تم کو ستایا جاتا ہے، جس وجہ سے نبیوں کو دکھ دیا جاتا تھا اسی وجہ سے تمہیں دکھ دیا جاتا ہے۔ نبی بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ، نبی بھی کہتے تھے کسی کے آگے نہیں جھکیں گے سوائے اللہ کے، اور تم بھی کہتے ہو کسی کے آگے نہیں جھکیں گے سوائے اللہ کے۔ ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انہوں نے کہا کہ او مائی نیفیو، اف آئی ول بی الائیو ایٹ دیٹ ٹائم آئی ول سپورٹ یو، کیونکہ یہ لوگ تمہیں بہت زیادہ مشکل میں ڈالیں گے، کیونکہ جو بھی اس راستے پر چلا اس کے لیے مشکلات تھیں اور لوگوں نے اسے بہت اپوز کیا۔ ہمارے نبی کو طرح طرح کی تکالیف تھی لوگوں نے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کو چینج کر کے دکھایا۔ اگر آپ کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اگر آپ کی فیملی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علم سے بخشا ہے، اس نور سے بخشا ہے، تو اس کو ضائع مت کیجیے، استقامت دکھائیے، جمے رہیے، آپ آئسولیٹ نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی دیر کے لیے آئسولیٹ ہوئے، لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کے ساتھ ایسے لوگ، ایسے صحابہ منسلک کیے، ایسے